يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما الحمد والسلام اللہ وحدہ لا شریک لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام کے اندر امن و امان کی بہت ہی اہمیت بیان کی گئی ہے، بلکہ میں یوں کہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ اسلام دین امن ہے۔ اسلام لفظ سلامتی سے ہے اور سلامتی کا مطلب امن و سکون، اور ایسے ہی ایمان لفظ امن سے ہے۔ اسلام در حقیقت امن و امان کی صورتحال کو ہر وقت ہمارے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہے۔ یقیناً عبادات، صوم و صلاۃ
تب ہی انسان تسلی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے کہ جب اسے کسی قسم کا خوف نہ ہو بلکہ پرسکون فضا ہو۔ صحیح البخاری کے مؤلف جناب امام محمد بن اسماعیل البخاری علیہ رحمہ، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام الادب المفرد ہے۔ اس کے اندر یہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو میں اللہ سے کثرت کے ساتھ مانگا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، میرے صحابی اللہ سے عافیت طلب کرو، امن و امان طلب کرو، سکون طلب کرو، خیر اور سلامتی طلب کرو۔ عافیت کا معنی امن اور سکون بھی ہوتا ہے۔ یہ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے پھر الفاظ ہی سکھا دیں کہ میں کس انداز سے اللہ سے عافیت طلب کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، فرمایا میرے صحابی اللہ سے کثرت سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تجھ سے امن، سلامتی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عافیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہر قسم کی نعمت عطا کی ہو، لیکن انسان بے چین ہو، بد امنی میں ہو، بے سکونی میں ہو، کوئی بھی نعمت اسے لطف نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، امن، سکون، اطمینان والی، اس سے یہ محروم ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس دوسری نعمتوں کے وسائل تھوڑے کم ہیں، انکم کم ہے، صحت بھی تھوڑی کمزور ہے، لیکن بہرحال یہ پرسکون ہے، مطمئن ہے، تو یقین کیجئے یہ بندہ سب سے بڑی نعمت کی لذت کو پا چکا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی پر، امن و سکون پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب اسلامی مہینے کا چاند دیکھو نا تو یہ دعا کرنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ یہ جو نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنا دے، سلامتی والا بنا دے، سکون والا بنا۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تک نہیں ہے، ہر نبی جو ہے اللہ سے امن اور سلامتی مانگتا رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی نا تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا،
اے اللہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، تیرے گھر کی تعمیر کر دی ہے، لیکن میرے مالک تجھ سے دعا ہے کہ اللہ اس جگہ کو، اس گھر کو، بلکہ اس شہر کو امن والا بنا دے، کیونکہ جب امن نہیں ہوگا تو پھر عبادات، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے تو آپ دلی طور پہ پرسکون نہیں ہو سکتے۔ جب خوف کے بت منڈلا رہے ہوں گے، جب پریشانیاں آپ کو گھیرا کیے ہوں گی، تو پھر عبادات کی لذت نہیں رہتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ پھر اس شہر کو پھلوں والا بنا دے، رزق کی فراوانی اس شہر کے اندر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلی جو دعا کی ہے وہ امن والی کی ہے، پھر اپنے کھانے پینے کے متعلق کی ہے۔ ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے خوراک کی، ہمیں فکر ہوتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان، ہر بندے کی ضرورت یہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوں، امن والی نعمت سے محروم ہو تو یقین کیجیے یہ تمام تر نعمتیں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی جو دعا مانگی ہے وہ یہی مانگی ہے اے اللہ پہلے امن دینا، پھر اس کے بعد رزق بھی عطا کرنا۔ اور شارحین نے اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، تشریح میں لکھا ہے، فرمایا جہاں امن ہوگا وہاں ہی اللہ رزق کی فراوانی پیدا کرے گا، وہاں ہی اللہ اناج اور گلے پیدا کرے گا، لیکن جہاں امن نہیں ہوگا پھر اللہ وہاں سے رزق بھی چھین لے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، اپنے گھروں کا ماحول دیکھ لیں، گھر میں اگر بے چینی ہے نا، بے سکونی ہے، امن نہیں ہے، تو گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، گھر کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ہوں گے۔ آپ ملک کو ہی لے لیجئے، اگر ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو، بد امنی ہو، جرائم ہو، تو پھر اس ملک کے اندر بھی فقر و فاقہ ہوتا ہے، محتاجی ہوتی ہے، وہ پھر ملک کشکول لے کے کبھی کسی کے آگے بھاگتا ہے، کبھی کسی کے آگے بھاگتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ کیوں؟ جب ملک کے اندر، علاقے کے اندر، گھر کے اندر امن باقی نہیں رہتا، پھر اللہ وہاں سے رزق بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ سے امن کا سوال کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ اللہ رب العزت سے امن کی دعا کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں بے سکونیاں ختم ہو، لیکن ہم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے امن، عافیت کتنی کو مانگتے ہیں؟ ہماری دعا یہاں سے شروع ہو کے اے اللہ مال دینا، کاروبار دینا، رزق وسیع کرنا، اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے لیے عافیت نہیں مانگی، کبھی اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، امت کے لیے امن نہیں مانگا، سکون نہیں مانگا۔ انفرادی دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہمارا یہ حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے لیے بھی، اپنی رعایا کے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی امن و امان کا سوال کیا جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیٹ آف مدینہ المنورہ، مدینہ کی ریاست کو آباد کیا ہے۔ دوبارہ جب مکہ میں تشریف لے کے آئے ہیں، اسلامک ریاست کو آباد کیا ہے، منشور کے اندر، آئین کے اندر، دستور کے اندر سب سے پہلی جو بات رکھی ہے نا وہ یہی رکھی ہے، فرمایا افشوا السلام۔ میرے صحابہ سلام کو عام کر دینا، سلامتیوں کی دعائیں دینا ایک دوسرے کو۔
یہ بظاہر ہم جو دوسرے سے سلام لیتے ہیں کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ امن میں آ جاؤ، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے۔ یہ کسی کو دعا دینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا جو انسان کسی کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ انسان 30 نیکیاں پا لیتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے، یہ جب کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے ہاتھ آپس میں جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ دونوں کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس قدر فضیلت، سب سے پہلی چیز افشوا السلام، میرے صحابہ سلام کو عام کر دو، پھیلا دو۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں بھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی بیان کی ہے، فرمایا جب قیامت نزدیک ہوگی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اپنے جاننے والوں کو سلام کیا جائے گا۔ میرے صحابہ ایسا نہ کرنا، اسے بھی سلام کرو جسے جانتے ہو، اسے بھی سلام کرو جسے نہیں جانتے، جس سے کوئی کام نہیں ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دعا دو اسے، اے اللہ اس پہ سلامتیوں کا نزول کرنا، اے اللہ اس کو امن میں رکھنا۔ جب امن و امان کی اس قدر فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو پھر آج ہم امن سے کیوں محروم ہیں؟ آج ہم سے لوگ محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ ہماری زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول تو ہمیں دعا یہ سکھا کے گئے ہیں، اے اللہ یہ بندہ جو ہے جس سے میں مصافحہ کر رہا ہوں، سلام لے رہا ہوں، میں اس کو امن کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھ سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اے اللہ تو بھی اس کو سلامتی میں رکھنا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے اس حدیث کو اس قدر فالو کیا کہ ایک درخت اگر درمیان میں آ جاتا نا، دو صحابی جا رہے ہوتے، ایک ادھر سے گزر جاتا، دوسرا ادھر سے گزر جاتا، جب آگے جا کے اکٹھے ہوتے نا تو پھر ایک دوسرے سے سلام لیا کرتے۔ ہم جدا ہوئے تھے ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان نے ہمارے دلوں کو جدا کر دیا ہو۔ ہم پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ کر، اے اللہ ہم دونوں کو سلامتی میں رکھنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بیان کی ہے، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان سلامتی کا پابند ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان کے شر سے اس کا بھائی محفوظ رہے، ورنہ صرف دعوے ہیں مسلمانی کے، اگر زبان سے دوسرا محفوظ نہیں، ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں، کہتے رہو اپنے آپ کو رسول اللہ کا عاشق، کہتے رہو مسلمان، کہتے رہو جنت کے ٹھیکیدار، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں اللہ کے اصولوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہے، امن کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے لیے بڑی تاکید کی ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے دنوں جو حالات گزرے ہیں، یہ میرا اور آپ کا کردار ہے، یہ ہم ہی تھے جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ ساری زندگی جمعے سنے ہیں، ساری زندگی درس و تدریس سنی ہے، لیکن جب یہ حالات دیکھتے ہیں، اپنے وعظوں کا، اپنی تقریروں کا، اپنے جمعوں کے خطبوں کا اثر ضائع ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا فائدہ حدیثیں سننے کا؟ کیا فائدہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں سن لیں؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم
جتنے بھی سنگین حالات ہوتے صبر کا دامن نہ چھوڑ. آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا گیا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ ظالم بدبخت لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اونٹ کی اوجری لا کر کے رکھ دیتے. اتنی وزنی اوجری ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھا پاتے. کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی دیر ہے، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے. اسلام کا نام لینے کی دیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کو کھڑا دیکھنے کی دیر تھی، اس کے خاندان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے. کون سا ظلم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں کیا گیا، جو صحابہ پہ نہیں کیا گیا؟ پھر کیا کردار تھا صحابہ کا؟ پھڑ لیا اونٹ، اگلا چڑھیے، روڈ بلاک کر دیے جائیں، خانہ کعبہ کے دروازے کو تالا لگا دیا جائے، آگ لگا دی جائے، جلاؤ گھیراؤ کر دیا جائے. یہ مسلمان کا کردار ہے. رسول اللہ نے یہی سکھایا. کیا تماشا بنایا ہے ہم نے یہودیوں کے آگے اپنے ملک کا، اپنے اسلام کا. اور یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ جب کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھتا ہے نا یہ ساری چیزیں کرتے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، اس نے کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان نے یہ گناہ کیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے نے یہ گناہ کیا ہے. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے نا تیر کمان اٹھائی ہوئی ہے، اس کے اندر تیر ہیں، نوک والا حصہ جو ہے وہ باہر کو ہے. میرے نبی نے اس صحابی کو فوراً روک دیا، میرے صحابی اس نوک والے حصے کو دوسری طرف کر لو، کہیں کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کردار یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تربیت یہ تھی. فرمایا کوئی مسلمان یاد رکھے کائنات کا سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کریں. جتنا مرضی بڑا اپنے آپ کو مذہبی کہنے والا ہو، جتنا مرضی بڑا اپنے آپ کو امن و امان کا ٹھیکیدار سمجھنے والا ہو، جتنا مرضی بڑا اپنے آپ کو مومن اور عاشق رسول سمجھنے والا ہو، ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ کیا واعظ کیا جائے، کیا نصیحتیں کی جائیں، کیا جمعہ پڑھایا جائے، کیا تبلیغ کی جائے کہ جب اثر یہ ہے کہ باہر چوک میں نکلنے کی دیر ہے، جیسے جمعہ رات کو تھے ویسے ہی ہفتے کو ہیں. جمعے کے دن نے ہماری زندگی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی. ایمبولینسز چلائی گئیں، گاڑیاں چلائی گئیں، دکانیں بند کی گئیں، لوگوں کو مارا گیا، جھگڑا گیا، قتل و غارت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا ایک انسان کا قتل، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ایک انسان کا جو قتل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پوری کائنات میں انسانیت کا قتل کر دیا. اور یہ چھوٹی حدیث ہے، اس سے بھی بڑی حدیث ایک سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو اگر کوئی بے گناہ قتل کر دیتا ہے، اس کے قتل کے اندر ساتوں زمینوں کی تمام تر مخلوقات ملوث ہوں، اللہ ساری کی ساری مخلوقات کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا ایک بندے کے قتل سے. ہر جلسے پہ، ہر ریلی پہ، ہر دھرنے پہ سینکڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں، کئی لوگ مرتے ہیں،
لیکن ہم صرف ان کو گنتی میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایک لمحہ، یہ ایک ایک عمل جو ہے، ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے میزان لگا دینا ہے۔ کیا خیال ہے، ہم وہاں اس بندے کو مارنے والے تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن جو اپنے گھر سے نکلا ہے، جو اس سوچ سے نکلا ہے کہ ہم نے جلاؤ کرنا ہے، گھراؤ کرنا ہے، یہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، تیاری کر لیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا، مسلمان کے لیے خوف کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ خیر الناس من ينفع الناس، مسلمانوں میں بہترین انسان ہی اسے کہا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کا باعث ہو، نفع مند ہو، فائدہ پہنچانے کے لیے ہو۔ لوگوں کے گھر چلائے گئے، لوگوں کی ریڑیاں چلائی گئیں، لوگوں کی گاڑیاں چلائی گئیں۔ حضرات، یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امن اور سکون کا اس قدر درس دیا ہے۔ آج فتح مکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ظلموں کے بدلے لے سکتے تھے۔ ہاں، ایک صحابی اعلان کر رہا تھا، مکہ کی گلیوں میں منادی کر رہا تھا، آج خیر نہیں ہے ہر اس انسان کی جس نے ہم پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے، جس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی تھی۔ آج خیر نہیں ہے ہر اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو پریشان کیا تھا۔ لیکن کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا میرے صحابی کو روک دو، میں محمد رسول اللہ نے تو سب کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر کام کا، ہر ضابطے کا طریقہ کار سکھایا ہے۔ کہیں بھی اسلام اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا کہ تھوڑے سے مشکل حالات بنے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں، جو دل کرتا ہے کریں۔ کوئی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، پکڑیں، مار دیں، ختم کر دیں۔ کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی کرتا ہے، اپنے مطابق جو ذہن میں سوار ہے اس مطابق اسے سزا دے لیں۔ اسلام کبھی اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، بلکہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک کیس لایا گیا، اللہ کے رسول آپ کی توہین ایک بندہ کر رہا تھا، کس انداز سے کر رہا تھا؟ یہودی تھا، کہتا تھا کہ رسول اللہ سے بہتر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ صحابی کہتا اللہ کے رسول پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، مجھے کسی نبی کے اوپر فوقیت نہ دو، وہ اپنا انجام قیامت کے دن بھگت لے گا، لیکن جو تم نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اپنے اس تھپڑ کی جواب دہی کا فکر کرو، انجام یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم مسلمان کو ذلیل نہ کرتے نظر آئیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، مال کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان پہ اب حرام ہے کہ اس کی جان لے یا اس کے مال کو نقصان پہنچائے۔ بلکہ اسلام نے تو اس قدر تاکید کی ہے کہ آپ نے ہاتھ سے نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، اپنی زبان سے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی نہیں کرنی۔ حضرات پھر اپنے کردار بہتر کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیجئے۔ صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی پہلے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا، پھر ہی ہم صحیح مسلمان بن سکتے ہیں، وگرنہ جیسے مسلمان ہم ہیں
ویسے مسلمان تو دیکھ کے دنیا ہمارے حال پہ ہنس رہی ہے کہ خود ہی اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خود ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں، خود ہی اپنے مال کے دشمن ہیں، خود ہی اپنے ملک کے دشمن ہیں، خود ہی اپنے اداروں کے دشمن ہیں۔ حضرات یہ ہمارا حال دیکھ کر کے آج دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ۔